قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے والعاقبۃ للمتقین، اور خوبصورت انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اور ہمیں چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا، بزرگان دین نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ ہر کام کے 3 مراحل ہوتے ہیں: آغاز اور اس کا وسط اور پھر اس کا انجام۔ آغاز میں یا درمیان میں کبھی کبھی مشکلات آتی ہیں، لیکن جب انجام اچھا ہو تو وہ مشکلیں بندے کو بھول جاتی ہیں اور کامیابی اور کامرانی کا صحرا سر پہ سجا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہماری زندگی کے بھی 3 مراحل ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ تو ہمیں بڑھاپے میں اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائشیں نہ آئیں اور آخری وقت، آخری ایام بخیر و خوبی گزر جائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے، بے شمار احسان ہے۔ اور یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کسی کام کے اختتام پر کامیابی نصیب ہو جائے تو اس کام میں پیش آنے والے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں وہ بھول جاتی ہیں۔ خوشی ان تمام تکلیفوں پر، آزمائشوں پر حاوی ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنا عرصہ حیات اس دنیا میں گزار لینے کے بعد عالم برزخ میں اور پھر عالم آخرت کی طرف جائیں گے اور پھر پوری نسل انسانی کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام تو متقین کا ہی سب سے بہتر ہے۔ دنیا میں جتنی بھی دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں اہل ایمان جھیلتے ہیں، کل قیامت والے دن ہر آزمائش کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام جب ملے گا تو بندہ مومن اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے اور ہر کام چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، اس کا اختتام یا اس کا نتیجہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ہمیں ہمہ وقت یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو سنیے کہ جب اختتام یا آخری وقت یا نتیجہ خیر سے برکت والا نصیب ہو جائے تو پھر کیا انعام ملتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام اور دین اسلام کے مجدد، جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر اس کے دین اکبری کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور دین اسلام کو سر بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مجدد پاک کے ذریعے سے دین اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت خواجہ محمد معصوم اور حضرت خواجہ محمد زبیر۔
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کو حضرت مجدد پاک نے حضرت مولانا ملا طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علامہ محمد طاہر لاہوری صاحب کا مزار لاہور میں موجود ہے، وہاں حاضری کا شرف نصیب ہونا چاہیے۔ حضرت مجدد پاک اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا جائزہ لینے کے لیے چل کر استاد محترم کے پاس تشریف لائے، حضرت ملا طاہر لاہوری کے پاس تشریف لائے، اور آپ سرکار نے جب مولانا طاہر لاہوری صاحب کو دیکھا اور کمرے میں علیحدہ بچوں کے ساتھ جب تشریف فرما ہوئے تو ارشاد فرمایا، افسوس میرے بیٹو، میں نے آپ کو اس استاد کے پاس بھیجا ہے جو جن کے ماتھے پر شقی لکھا ہوا ہے وہ تو دوزخی ہیں۔ دونوں بچوں نے رو کر اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ اگر ہمارے استاد محترم دوزخ میں جائیں گے تو یہ تو آپ کی عزت پر حرف آئے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ مجدد پاک کے بیٹوں کے استاد وہ دوزخی ہیں۔ تو مہربانی کیجئے، دعا کیجئے پروردگار عالم ہمارے استاد محترم کو جنتی بنا دے، ان کے ماتھے کی تحریروں کو بدل دے اور شقی کی جگہ پر سعید کا لفظ لکھ دیا جائے۔ آپ نے مراقبہ فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے، افسوس لوح محفوظ پر بھی ان کا نام دوزخیوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بیٹے بھی تو حضرت مجدد الفسانی کے تھے، ایک ولی کامل کے بیٹے تھے جن کی تربیت اللہ کے ولی کی نگاہوں کے سامنے ہوئی، اور یہ لوگ لاج نبھانا جانتے ہیں۔ بیٹے پھر اپنے والد گرامی سے عرض کرنے لگے رو کر کہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ وہ کرم کی نظر فرمائے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کا نام ہے تقدیر معلق اور دوسری تقدیر کا نام ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بندے کے بارے میں کوئی تکلیف لکھ دی، اور اس بندے نے کسی نیک بزرگ سے یا کسی مظلوم سے یا اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، کسی سے بھی دعا لی، اور اس کی دعا کی برکت سے پروردگار عالم نے تقدیر معلق کو بدل دیا اور اس کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما دی۔ لیکن تقدیر مبرم وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اور آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں، حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت غوث اعظم دستگیر نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا، اپنے طالب علموں کے درمیان، اپنے مریدین کے درمیان میں بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھ پر اتنا راضی ہے، اتنا خوش ہے اس کے پیارے محبوب کے وسیلہ پاک سے کہ میری دعا سے تقدیر معلق تو کیا، تقدیر مبرم بھی اللہ بدل دیتا ہے۔
یہ غوث پاک کا فرمان ہے کہ میرا رب مجھ پہ اتنا خوش ہے، اتنا راضی ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی شیر ربانی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا پروردگار، میرے بیٹوں کا استاد اگر دوزخی ہے تو کرم کی نظر فرما، جس طرح اپنے پیارے ولی حضرت عبد القادر جیلانی پر فضل فرمایا ہے کہ ان کی دعا سے تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے، میں تیری بارگاہ میں غوث پاک کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے بچوں کو جنتی بنا دے۔ تو پھر آپ نے مراقبہ فرمایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوح محفوظ پر حضرت مولانا محمد طاہر لاہوری کا نام دوزخیوں کی فہرست سے کاٹ کر جنتیوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے، اختتام کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برے انجام سے بچائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دین کا کام ہو یا دنیا کا، اللہ پاک اخیر اچھی کرے، نتیجہ اچھا ملے ہم سب کو۔ اور اے اہل ایمان، ہم سب کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ قیامت والے دن یہ بڑے بڑے باغی، سرکش، کافر، جو اللہ کی قدرتوں کے منکر، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے منکر رہے اور اس کے پیارے نبی کے کلمے سے دور رہے، غرور اور تکبر میں مصروف رہے، کل قیامت والے دن یہ حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہیں گے، اور غلامان مصطفیٰ جو دنیا میں درویشی اور فقر اور سادی کی زندگی گزارتے رہے لیکن حرام کے قریب نہیں گئے، اللہ پاک کی طرف سے ان پر ثواب کی اور رحمتوں کی برسات ہوگی، اور فرشتے انہیں بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ کی جنت میں لے جائیں گے اور ان کو داخل کریں گے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برے انجام سے بچائے، اور ہم سب کا دین کا کام ہو یا دنیا کا، اس کا نتیجہ اچھا عطا فرمائے اور اخیر اچھی ہو جائے، تو پھر سارے دنیا کے دکھ درد بھول جاتے ہیں اور بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کرام کا صدقہ پروردگار عالم ہم سب کو دین اور دنیا کے کاموں میں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔